اب اس کا نگیٹو یوز کیا ہے؟ نگیٹو یوز یہ ہے کہ انسان شیطانی خیالات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اپنے خیالات ہی میں گناہ کے خیالی پلاؤ پکا رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا، مختلف ترکیبیں لڑا رہا ہوتا ہے، مختلف گناہ کی باتیں بھی سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کاموں کے اندر انسان استعمال کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ چور بھی ظاہر سی بات ہے چوری کرنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے نا، کہ ایسے بیٹھے بیٹھے چوری ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی دماغی طاقت کو استعمال کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے یہ دماغی طاقتوں کو یوز کرنے کے بعد ہی ہوتے ہیں کام۔ تو یہ قوت وہمیہ کا غلط استعمال ہے۔ اب آ جائیے اس آیت طیبہ کی طرف، کیونکہ اصل میں تعارف کرانا ضروری تھا، جس میں کافی ٹائم لگ گیا تعارف کرانے میں، لیکن یہ باتیں سمجھانا بہت ضرورت تھی۔ اب انسان کے پاس یہ تینوں کے تینوں کام ہے، اور جب انسان اپنی قوت شہوانی کا، شہوت کا غلط استعمال کرتا ہے تو بے حیائی میں پڑ جاتا ہے، بے شرمی میں پڑ جاتا ہے، گناہ میں پڑ جاتا ہے، لواطت میں پڑ جاتا ہے اور گندے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اور انسان جب اپنی قوت غضبیہ کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ لے لیجئے قوت شہوانی کا، قوت غضبی شہوانی کا میں نے بتا دیا آپ کو، اور قوت وہمی کا غلط استعمال کرتا ہے تو انسان جو ہے پھر وہ برائی میں پڑ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی شیطانی قوت جو ہے جب اس کا نگیٹو یوز کرتا ہے تو گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور جو انسان کی قوت غضبی ہوتی ہے، جس کو قوت غضبیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بغاوت میں پڑ جاتا ہے، یعنی خدا رسول کے احکام کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تین باتوں کا حکم دیا، فرمایا کہ عدل کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ احسان کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں کو عطا کرو، پھر فرمایا کہ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور اللہ کا کیا ہوا عہد پورا کرو جب تم قول کرو، قول باندھو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اب عزیزان معلوم چونکہ نصیحت کی بات چل رہی ہے تو کچھ وہ نصیحت تھی جو ڈائریکٹ انسان کی ذات سے متعلق تھی، اب کچھ باتیں وہ ہیں جو معاشرے کے ساتھ بھی ہیں، یعنی اور بھی زندگی گزارنے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، جب تم عہد کر چکو تو اس سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ آپس میں ہم معاہدے کرتے ہیں، کوئی بات ڈن کر لیتے ہیں، اچھی بات، کوئی سودا طے کر لیتے ہیں، تو اب ہمیں حکم دیا گیا ہے جو بات آپس میں طے کر لو، جائز بات ہو، حق بات ہو، تو پھر اور اس پہ قسم بھی کھا لو، تو یہ قسم کھانا اصل میں اللہ کا عہد لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، تو اپنی قسموں کو نہ توڑو، بعد توکیدہا، اس عہد کو پورا کرنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ تو اب یہ انسانی زندگی کے اندر اس کی اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے بات، کہ معاشرے میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اور بعض اوقات دوستی کے اندر کچھ عہد کر لیتا ہے، کوئی رشتہ داری میں عہد کر لیتا ہے، اور وہ جائز عہد ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اپنا کہیں مفاد دیکھتا ہے، اپنا مفاد دیکھ کر جو ہے قسم کو توڑ دیتا ہے، تو ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ تم نے تو اللہ کو اپنا کفیل بنا لیا تھا، تو نے اللہ کی قسم کھائی تو گویا تم نے اللہ کو کفیل بنا لیا، اب اپنی قسموں کو نہ توڑو، اگرچہ کہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے،
یہ خاص تاکید ہے عزیزان محترم، کیونکہ آج ہم لوگ چونکہ مادہ پرست ہو چکے ہیں اور اتنے بد اخلاقی پستی میں ہم جا چکے ہیں من حیث قوم ہونے کے اعتبار سے، کہ اب یو ٹرن ہمارے یہاں پہ کس طرح بن چکی ہے۔